مہنگائی کی کڑواہٹ برداشت کرنے والی عوام کے لیے میٹھی خبر، چینی کے ایکس مل ریٹ میں واضح کمی، قیمت 15 روپے فی کلو کم ہو کر 120 روپے کلو ہو گئی، ریٹیل میں چینی 130 روپے فی کلو دستیاب۔ ہول سیل میں دالوں کی قیمتوں میں اضافہ، دال ماش 20، دال مونگ 10 اور دال چنا 10 روپے کو مہنگی ہو گئی، چنے 10 سے 20 روپے فی کلو تک مہنگے ہو گئے۔ حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجسٹرڈ خاندانوں کو ماں بچہ صحت پروگرام سے متعلق علاج کے ساتھ مالی امداد دینے کا بھی فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر خادم حسین نے کہا، دسمبر میں 3 روزہ آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی کے رجسٹرڈ ورکرز کے لیے بڑی خبر، رجسٹرڈ ورکرز کو فری حج کرانے کا فیصلہ۔ حج درخواستوں کی وصولی کا پنجاب بھر سے سلسلہ شروع کر دیا گیا، 10 ورکرز کو حج کی سعادت کے لیے بھجوایا جائے گا۔ فیصل آباد کے 2213 اسکولوں سمیت پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں کو نان سیلری بجٹ ملنے کا انتظار۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے 5 ارب 48 کروڑ روپے کے فنڈز مانگ لیے، فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں کے لیے 20 کروڑ روپے شامل۔ فیصل آباد الائڈ ہسپتال انتظامیہ کی نااہلی، دانتوں اور جبڑے کا آپریشن کرانے والے مریض خوار ہونے لگے، انتظامیہ کی جانب سے اسپتال میں تعمیر و مرمت کے سبب مناسب بندوبست نہ کیا جا سکا۔ جھنگ ضلع کی واحد سی ٹی اسکین مشین پھر خراب، 4 روز سے سی ٹی اسکین مشین کی خرابی کے باعث مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں، آؤٹ سورسنگ کے باوجود بھی سی ٹی اسکین مشین کی حالت نہ بدل سکی۔ فیصل آباد میں رواں مالی سال کے دوران حقائق کے منافی ٹیکسز لگانے پر ایف بی آر کو 1300 ملین روپے کی ٹیکس وصولی سے روک دیا گیا۔ ایپلیٹ ٹریبیونل اور مختلف عدالتی فورمز کی جانب سے 52 کیسز میں حکم امتناعی جاری۔ ایف بی آر کا فرٹیلائزر ڈیلرز کے گرد شکنجہ، ڈویژن میں زرعی ادویات اور کھاد پر سیلز ٹیکس چوری کرنے پر 80 ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو نوٹسز جاری۔ فرٹیلائزر ڈیلرز نے مجموعی طور پر قومی خزانے کو 200 ملین روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں اسٹاف کی تنخواہوں کا معاملہ، عملے کا 7ویں روز بھی احتجاج، یونیورسٹی میں احتجاجاً تعلیمی بائیکاٹ۔ جھنگ میں فوگ کے باعث حادثات سے بچاؤ، ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشنز انسٹرکشنز نے اسکولوں کے تفریحی ٹورز کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے، سرکاری اور نجی اسکولز کو ٹورز سے قبل پلان سی ای او ایجوکیشن دفتر میں جمع کرانے کی ہدایت۔ کپاس کی بہتر پیداوار، پاکستان نے اکتوبر میں گزشتہ سال سے 82% کم را کاٹن درآمد کی، مالی سال کے مجموعی 4 مہینوں میں درآمد میں 71% کی کمی، پاکستان کاٹن پیداوار نے خود مختاری پیدا کر دی۔ جھنگ میں رواں سال گندم کا زیر کاشت رقبہ 6.5 لاکھ ایکڑ تک لے کر جانے کا ٹارگٹ، محکمہ زراعت کے مطابق ضلع بھر میں 80% رقبے پر کاشت کا عمل مکمل کر لیا گیا، کھاد کی وافر فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن کے خلاف مبینہ کرپشن کا مقدمہ، عظمیٰ خان وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش، اینٹی کرپشن کورٹ کے اسپیشل جج عبدالرحیم کی عدالت میں کیس کی سماعت، عدالت نے وکلا کو دلائل کے لیے 21 دسمبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ لالیہ میں چنیور پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، تھانہ چناب نگر پولیس نے ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان گرفتار کر دیے، 56 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد، خلیل، عبدالرزاق اور کاشف ڈکیت رہزنی چوری کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔ ادھر لالیہ کے تھانہ کانڈیوال پولیس نے 27 دنوں میں خاتون کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا، پولیس کے مطابق قریبی رشتہ داروں نے گھریلو جھگڑے پر 35 سالہ فاطمہ بی بی کو گلا دبا کر قتل کیا، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جھنگ ضلع کی واحد سی ٹی اسکین مشین پھر خراب، 4 روز سے سی ٹی اسکین مشین کی خرابی کے باعث مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں، آؤٹ سورسنگ کے باوجود بھی سی ٹی اسکین مشین کی حالت نہ بدل سکی۔
جھنگ ضلع کی واحد سی ٹی اسکین مشین پھر خراب، 4 روز سے سی ٹی اسکین مشین کی خرابی کے باعث مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ آؤٹ سورسنگ کے باوجود بھی سی ٹی اسکین مشین کی حالت نہ بدل سکی۔ فیصل آباد میں رواں مالی سال کے دوران حقائق کے منافی ٹیکسز لگانے پر ایف بی آر کو 1300 ملین روپے کی ٹیکس وصولی سے روک دیا گیا۔ ایپلیٹ ٹریبیونل اور مختلف عدالتی فورمز کی جانب سے 52 کیسز میں حکم امتناعی جاری۔ ایف بی آر کا فرٹیلائزر ڈیلرز کے گرد شکنجہ، ڈویژن میں زرعی ادویات اور کھاد پر سیلز ٹیکس چوری کرنے پر 80 ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو نوٹسز جاری۔ فرٹیلائزر ڈیلرز نے مجموعی طور پر قومی خزانے کو 200 ملین روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ یونیورسٹی اور جنگ میں اسٹاف کی تنخواہوں کا معاملہ، عملے کا 7ویں روز بھی احتجاج، یونیورسٹی میں احتجاجاً تعلیمی بائیکاٹ۔ جنگ میں فوگ کے باعث حادثات سے بچاؤ، ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشنز انسٹرکشنز نے اسکولوں کے تفریحی ٹورز کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے۔ سرکاری اور نجی اسکولز کو ٹورز سے قبل پلان سی ای او ایجوکیشن دفتر میں جمع کرانے کی ہدایت۔ کپاس کی بہتر پیداوار، پاکستان نے اکتوبر میں گزشتہ سال سے 82% کم را کاٹن درآمد کی۔ مالی سال کے مجموعی 4 مہینوں میں درآمد میں 71% کی کمی، پاکستان کاٹن پیداوار نے خود مختاری پیدا کر دی۔ جنگ میں رواں سال گندم کا زیر کاشت رقبہ 6.5 لاکھ ایکڑ تک لے کر جانے کا ٹارگٹ، محکمہ زراعت کے مطابق ضلع بھر میں 80% رقبے پر کاشت کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ کھاد کی وافر فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن کے خلاف مبینہ کرپشن کا مقدمہ، عظمیٰ خان وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش، اینٹی کرپشن کورٹ کے اسپیشل جج عبدالرحیم کی عدالت میں کیس کی سماعت، عدالت نے وکلا کو دلائل کے لیے 21 دسمبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ لالیہ میں چنیور پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، تھانہ چناب نگر پولیس نے ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان گرفتار کر دیے۔ 56 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد، خلیل، عبدالرزاق اور کاشف ڈکیت رہزنی چوری کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔ ادھر لالیہ کے تھانہ کانڈیوال پولیس نے 27 دنوں میں خاتون کے عمد قتل کا سراغ لگا لیا۔ پولیس کے مطابق قریبی رشتہ داروں نے گھریلو جھگڑے پر 35 سالہ فاطمہ بی بی کو گلا دبا کر قتل کیا۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد کے قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لیے آنے والا نوجوان قتل، پرانی سینٹرل جیل کا ارسلان مومن آباد قبرستان میں آیا۔ فاتحہ خوانی کے دوران نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔